السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ چوری کیے ہوئے سامان خریدنے کا کیا حکم ہے۔ وہ سامان جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ چوری کیا ہوا ہے، کیا آپ اس کو خرید سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو شریعت کا اس بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یعنی چوری کیا ہوا سامان خریدنا جائز نہیں ہے، یا کسی اور طریقے سے بھی چوری کیا ہوا سامان لینا، جیسے کہ ہبہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر، یہ جائز نہیں ہے۔ چوری کیا ہوا سامان خریدنا یا ہبہ یا ہدیہ کے طور پر لینا یہ کیوں نہیں جائز ہے؟ اس لیے کہ اس میں گناہ اور زیادتی کے کام پر مدد کرنا ہے، تعاون کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اب اگر ہم یہ جاننے کے باوجود کہ یہ مال، یہ سامان چوری کیا ہوا ہے، اگر ہم چور سے خریدتے ہیں تو گویا کہ ہم اس چور کا تعاون کرتے ہیں، اور سامان چوری کرنے پر ہم گویا کہ اس کی مدد کر رہے ہیں، معنوی طور پر ہم اس کا تعاون کر رہے ہیں کہ وہ چوری کر کے سامان لاتا ہے، ہم اس کا سامان خریدتے ہیں، گویا کہ اس کی چوری کا جو عمل ہے، چوری کی جو عادت ہے، جو دھندا اس نے بنا لیا چوری کرنے کا، گویا کہ ہم اسے پھلنے پھولنے دے رہے ہیں، ہم گویا کہ اس کی ہمت بڑھا رہے ہیں، ہم اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہم گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کرو یہ کام، جبکہ چوری کرنا گناہ ہے، حرام ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اور شریعت کا حکم ہے کہ گناہ کے کام پر، ظلم و زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی کسی بھی طرح سے مدد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اسی طریقے سے چوری کیا ہوا سامان خریدنا یا ہبہ یا ہدیہ کے طور پر لینا اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس سے انکار منکر کا جو فریضہ ہے اس کا ترک لازم آتا ہے۔ یعنی شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جب مسلمان کسی منکر کے کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو روکے اور اسے منع کرے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی منکر کام دیکھے، برا کام دیکھے، غیر شرعی یا خلاف شریعت کام دیکھے تو اس کو روکے، اس سے منع کرے۔ اگر
ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے منع کرے، روکے، نہیں تو زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس کو برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے۔ اب اگر آپ چور سے چوری کیا ہوا سامان خریدتے ہیں تو گویا کہ آپ ڈبل گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اس کو منع کرنا چاہیے اس کام سے، اس دھندے سے، تو آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے نکیر نہیں کی اس کے اوپر، آپ کو انکار کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ایک تو یہ غلطی آپ نے کی، دوسرے یہ کہ آپ نے اس سے خریدا، اس کا آپ نے تعاون کیا۔ تو اس لیے چوری کیا ہوا سامان خریدنا یا ہبہ یا ہدیہ وغیرہ کے طور پر اس کو لینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ واجب ہے ہر اس مسلمان پر جس کو علم ہو جائے، وہ جان لے کہ یہ مال، یہ سامان چوری کیا ہوا ہے، تو وہ چوری کرنے والے کو نصیحت کرے، چور کو سمجھائے، وہ انکار کرے، اس کو منع کرے چوری کرنے سے، اسے واضح نصیحت کرے، اس کو ڈرائے اللہ سے، اس چوری کے کام سے، گناہ اور حرام کام سے، اسے توبہ کرنے کی نصیحت کرے، استغفار کرنے کی نصیحت کرے۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، جہاں تک طاقت ہو، استطاعت ہو، منکر اور برے کام کو روکنے، اس سے منع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہیں تو کم سے کم دل میں ضرور برا جاننا چاہیے اگر طاقت نہیں ہے روکنے کی۔ تو یہاں پر جب چوری کیا ہوا سامان آپ خریدتے ہیں تو آپ نے تعاون کیا گناہ کے کام پر، اور آپ کو منع کرنا چاہیے تھا، آپ نے منع نہیں کیا۔ آپ کو اگر استطاعت نہیں تھی منع کرنے کی، دل سے برا جاننا چاہیے، آپ نے دل سے بھی برا نہیں جانا، الٹا آپ نے خریدا اور اس کی حوصلہ افزائی کی، گویا کہ آپ نے اس کی مدد کی معنوی طریقے سے، اس کی ہمت بڑھائی، آپ نے حوصلہ افزائی کی، تو یہ منع ہے۔ واجب یہ ہے کہ روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، توبہ کرنے کی نصیحت کرنی چاہیے، اور جس کا مال اس نے چوری کیا ہے جائے اسے جا کر واپس کر دے، اس کا مال، اس کا سامان لوٹا دے، یہ نصیحت چور کو کرنی چاہیے۔ تو جب آپ چوری کا مال خریدتے ہیں تو اس فریضے سے گویا کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، اس فریضے پر آپ عمل نہیں کرتے ہیں، انکار منکر کے فریضے پر۔ اگر آپ کو روکنے کی طاقت نہیں تو حکم کیا شریعت کا کہ جو اس طرح کا محکمہ ہے، اس طرح کا ادارہ ہے جس کا یہ کام ہے چوری کے کام کو روکنا، اس دروازے کو بند کرنا، چور کو سزا دینا، جس کا مال ہے اس تک مال کو پہنچا دینا، ظلم، زیادتی اور ناانصافی کا خاتمہ کرنا، اس طرح کے ادارے اور محکمے تک آپ کو پہنچا دینا چاہیے۔ آپ پر یہ فرض ہے اگر آپ کو اس کی وسعت ہے تو یہ سب چھوڑ کر الٹا خریدنا گویا کہ ہوا دینا ہے، گویا کہ آپ فروغ دے رہے ہیں ایک غلط کام کو، تو اس لیے منع ہے چوری کیا ہوا مال خریدنا یا ہبہ یا ہدیہ کے طور پر اس کو لینا۔ اسی طریقے سے یہ چوری کیا ہوا مال یا سامان خریدنا اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ خرید و فروخت کے صحیح ہونے کے لیے، جو سودا ہے خریدنے اور بیچنے کا جو عقد ہے، اس کے صحیح، درست اور جائز ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بیچنے والا جس سامان کو وہ بیچ رہا ہے، جس مال کو وہ بیچ رہا ہے، اس کا مالک ہو،
شرعی طور پر جائز طریقے سے وہ اس کا مالک ہو، تبھی وہ اپنا سامان بیچ سکتا ہے اور تبھی اس سے خریدنے والا خرید سکتا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ جس نے چوری کی ہے کسی سامان کو، وہ اس سامان کا مالک ہوا ہی نہیں، لہٰذا اس کے لیے بیچنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور خریدنے والا اگر جانتا ہے کہ یہ چوری کیا ہوا سامان ہے تو اس کے لیے اسے خریدنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس سے وہ خرید رہا ہے وہ سامان، وہ مال، وہ اس کا مالک ہے ہی نہیں۔ سامان اور مال بیچنے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ بیچنے والا اس کا مالک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس نہیں ہے، جو تیرا نہیں ہے، اس کو نہ بیچ۔ ایک صحابی آئے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ایک آدمی آتا ہے مجھ سے کوئی سامان خریدنا چاہتا ہے، وہ سامان میرے پاس نہیں ہے، تو کیا میں بازار سے وہ سامان خرید لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، جو مال تیرے پاس، جو سامان تیرے پاس ہے ہی نہیں، اسے مت بیچو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس چیز کا کوئی انسان مالک نہیں ہے اسے بیچنا جائز نہیں ہے۔ چور مالک نہیں ہوتا چوری کیے ہوئے سامان کا، جائز طریقے سے، شرعی طریقے سے مالکانہ حق اس کا نہیں ہے، اس کی ملکیت میں وہ نہیں ہے وہ سامان، اس نے تو چوری کی ہے، غلط طریقے سے اس کو حاصل کیا ہے، لہٰذا اس کا بیچنا، اس کا خریدنا جائز نہیں ہے۔ گویا کہ یہ عقد خریدنے اور بیچنے کی یہ منعقد ہی نہیں ہوگی، یہ سودا شرعی طریقے سے درست ہی نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ چوری کیا ہوا سامان خریدنا جائز نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنے ملکوں میں باضابطہ میں نے سنا ہے کہ چور مارکیٹ ہوتی ہے، چور بازار ہوتا ہے، جہاں چوری کا سامان خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں کو کم سے کم اس سے بچنا چاہیے۔ چوری کرنا گناہ ہے، حرام ہے اور کبائر میں سے ہے۔ اس عمل کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس عمل کا خاتمہ ہو، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے مسلمان کو، بجائے اس کے مسلمان جائے اور چوری کیا ہوا سامان خریدے۔ یہ تو گویا کہ گناہ اور حرام کام پر تعاون کرنا ہوگا اور چور کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ پھر یہ کہ چوری کیا ہوا سامان خریدنا اس اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے کہ بیچنے والا اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ چور بازار میں جا کر وہاں سے کوئی سامان خریدنا، اس لیے کہ وہ چوری کا سامان ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس عمل سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو جائز طریقے سے خریدنے اور بیچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جائز طریقے سے کسی چیز کو حاصل کرنے اور کسی چیز کا مالک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال رزق، حلال کمائی اور حلال طریقے سے رزق کمانے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العالمین ہمارے مال میں اور جس چیز کے بھی ہم مالک ہیں اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور غلط طریقے سے مال کمانے سے، غلط کمائی سے، حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔